چاہے کوئی بندہ سورج کی پوجا کر رہا ہے، چاہے گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یا کسی مورتی کے سامنے رام رام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے چند الفاظ کے بعد جو کچھ وہ اس کو معبود باطل کو کہہ رہا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک بندہ اگر کسی مورتی کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو کیا اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ پوری دنیا میں یہی نظام ہے اور سب لوگ جانتے ہیں، حالانکہ وہ معبود باطل ہیں ان کے جن کی عبادت کی جا رہی ہے۔ صرف دنیا میں میری معلومات کے حد تک ایک مسلمان ایسا شخص ہے جو 60-70 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ اکبر کہنے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ایک لفظ نہیں جانتا کہ اس نے اپنے رب کو کیا کہا ہے، ایک لفظ نہیں جانتا کہ اس نے اپنے رب کو کیا کہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ادارے کے حضرات کا اور سب اساتذہ اکرام کا، اور میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ حاضری کا مجھے موقع ملا۔ دراصل بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم زندگی میں چلتے چلتے اپنے بنیادی مقاصد کو بھول جاتے ہیں اور کسی اور رخ پر نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم جب بھی کسی رسول کو مبعوث فرماتے ہیں تو وہ اسی زبان کو بولتا ہے جو اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے جدھر انہیں مبعوث کیا جاتا ہے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، تو گویا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور امت میں سے ہیں۔ لہٰذا بطور مسلمان ہونے کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں، عربی کے ساتھ اپنا جوڑ رکھیں، عربی کو سیکھیں۔ اور خاص طور پر میں عرض کروں کہ جو ہم سب ایک ہی طبقے کے لوگ ہیں، مدارس کے نام تھوڑے سے فرق ہو سکتے ہیں وگرنہ ہم سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ یقین مانیے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے اب ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ ہم نے کتنی ادا کی ہے۔ آپ کسی وقت اردو بازار میں تشریف لے جائیں اور اردو بازار میں کسی بھی دکاندار کو کہیں کہ مجھے انگلش سیکھنے کے لیے کوئی کتابچہ دے دیں۔ میں نے خود اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ آپ کو وہاں سے کئی کتابیں ملیں گی، کسی پہ لکھا ہوگا کہ آپ 30 دن میں انگلش سیکھیں، کسی پہ لکھا ہوگا 60 دن میں، کسی میں 80 دن میں۔ 80 دن والی تو میرے پاس خود سے پڑی ہے۔ اگر آپ میڈیا کے حساب سے دیکھیں کہ بھئی انگلش سیکھنی ہے، اس کے لیے تو بے بہا مواد پڑا ہوا ہے۔ ہم سب کا تعلق، آپ طلباء جو ہیں وہ جیسے ہی عالم بنیں گے تو آپ وہ جو انبیاء کی میراث ہے اس کو حامل ہوں گے، اسی کو اٹھانے والے ہوں گے۔ انبیاء علیہ والسلام کا کام، طریقہ کار کیا تھا، کس ترتیب سے وہ کام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تو ہماری ایک خاص زاویہ ہے جس کے حساب سے ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا ہے، اس دنیا کے نظام میں ہم کبھی کدھر کو نکلتے ہیں، کبھی کدھر کو نکلتے ہیں، ہمارے اہداف تعین نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور یہ معجزہ خالدہ ہے۔ بہت لمبی تفصیل ہے، میں چند باتیں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بس انہیں تفصیل سے سمجھتے جائیے۔ قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت لا کر کے دکھاؤ۔ کن کو کہا؟ مجھے اور آپ کو نہیں کہا جن کی زبان عربی نہیں ہے۔ ان فصیح اور افصح لوگوں کو کہا کہ جن کے قصائد جو ایک ایک نشست میں 100 قصیدے عربی میں پڑھ ڈالا کرتے تھے، ان کو کہا کہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت لا کر کے دکھاؤ۔ آخر اس عربی کے اندر کوئی تو ایسی وجہ ہوگی، کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو ان کو عاجز کر دینے والی ہے۔ پھر قرآن کریم خود اپنی تفصیل بیان کرتا ہے کہ قرآن کو نازل کیوں کیا گیا، تو واضح سی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن کو عربی میں اتارا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ اور اس کا اگلا نتیجہ نکالیے، اس کی نقیض نکالیے۔ اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھتے تو قرآن کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، ہمارے ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ قرآن دوسری جگہ خطاب کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا ہو گیا ہے، وہ قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع نصیب کیا ہوا ہے کہ ہم دینی اداروں میں پڑھتے ہیں، دینی مدارس کے اندر پڑھتے ہیں،
اور بدقسمتی سے، جیسے حضرت فرما رہے تھے بدقسمتی سے، دیکھیے انگلش سیکھنا گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن کسی چیز کے ترجیح بھی تو ہوتی ہے نا۔ ایک مسلمان کو، آپ کو ایک مثال سے میں بات عرض کرتا ہوں، ایک مسلمان جو اس دنیا کے اندر رہتا ہے 60-70 سال تک وہ عبادت کرتا ہے، آپ پوری دنیا کے اندر تحقیق کر لیجئے، ریسرچ کر لیجئے اس کے اوپر، جو لوگ، چاہے کوئی بندہ سورج کی پوجا کر رہا ہے، چاہے گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یا کسی مورتی کے سامنے رام رام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے چند الفاظ کے بعد جو کچھ وہ اس کو معبود باطل کو کہہ رہا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں۔ مثلا ایک بندہ اگر کسی مورتی کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ پوری دنیا میں یہی نظام ہے اور سب لوگ جانتے ہیں، حالانکہ وہ معبود باطل ہیں ان کے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے۔ صرف دنیا میں میری معلومات کے حد تک ایک مسلمان ایسا شخص ہے جو 60-70 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ اکبر کہنے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ایک لفظ نہیں جانتا کہ اس نے اپنے رب کو کیا کہا ہے۔ ذرہ برابر اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ سے کس بات کا وعدہ کر رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں وہ کس درجے اعلیٰ دعا مانگ رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ سب سے مقدس حصہ جو انسان کے جسم کا ہے، اسے یوں نیچے جھکا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ جب وہ کہتا ہے کس بات کا اظہار کرتا ہے، نہیں جانتا، رٹی رٹائی چیزیں ہیں۔ اب میں عرض کروں کہ مسلمان اس حالت کو کیوں پہنچا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اسے احساس بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی بندے سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ فر انگلش بھی بولے گا، آپ کو بہت زیادہ جناب ہر چیز سے مطمئن کرے گا، لیکن اس کے اندر کسی شخص نے یہ فکر پیدا نہیں کی کہ 70 سال جو تمہیں ہو گئے، 60 سال جو تمہیں ہو گئی ہیں، کبھی یہ دیکھا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو اللہ کو؟ یہ صرف رٹی رٹائیں چیزیں ہیں۔ یہ عام انسان اس حالت کو اس لیے پہنچا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا۔ ایک عالم ہے، ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے، وہ جب ضرورت محسوس نہیں کر رہا کہ مجھے عربی آنی چاہیے، تو ایک عام بندے سے ہم کیسے شکوہ کر سکتے ہیں؟ جب وہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پاک میں نے تقریباً ایک وقت کوشش کی تھی، تقریباً 70 سے زائد صحابہ اکرام میں نے جمع کر لیے تھے، جن کے اسلام لانے کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک کے معجزہ کو، جو اس کی عربی عبارت کی ترتیب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، صرف سن کر وہ اسلام قبول کر چکے تھے، صرف سن کر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے ہے، اسلام لانے کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اننی انا اللہ، خود سور من حیات صحابہ کے اندر ہے، فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہاں پہنچے تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع۔ کیا چیز تھی جس نے ان کے اندر اثر ڈالا تھا؟ آج تدبر قرآن تو بہت دور چلا گیا، قرآن پاک کی اندر فہم سمجھ وہ بہت دور چلا گیا ہے۔ ہم 8 سال پڑھنے کے باوجود چند لوگ ہوتے ہیں جو امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری نمازیں اسی طرح سے ہیں، تو جب میری اور آپ کی نمازیں اسی طرح سے ہیں تو عام بندے سے کیا شکوہ ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی کیا ہی بزنس ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو لے کر چل رہے ہیں۔ کیا جب امام پڑھتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کیا مجھے خوشی ہوتی ہے؟ اور جب وہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے یہ نامہ مال نہ دیا جاتا۔ کیا میری نماز میں کچھ تغیر اور تبدل آتا ہے؟ 8 سال پڑھنے کے بعد آتا ہے، 7 سال پڑھنے کے بعد، 4 سال پڑھنے کے بعد آتا ہے، حالانکہ ان تفاسیر سے، ان قرآن کی آیات سے ہم گزر چکے ہوتے ہیں۔ اگر تغیر اور تبدل نہیں آتا تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے پوری نہیں کی ہے۔ زندگی کا بہترین حصہ خدا کی قسم آپ لوگوں کا ہے، نہ گھر سے کوئی پریشانی، نہ کچھ مسئلہ، نہ مسائل، ایک ادارے کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے فضل سے کھانے پینے کا ہر چیز کا نظم ہو سکتا ہے۔ کیا کچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے۔
کاش کہ ہم اپنا وقت ضائع بند کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن خود کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک میں خود اپنے آپ کو کسی درجے میں کسی مقام تک نہیں لے جانا چاہتا ہوں، کوئی مجھے اٹھا کر کیسے لے جا سکتا ہے؟ جب ہم خود ہی نہیں پسند کرتے، جب ہم خود کو عربی بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں بعض دفعہ ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ باہر کسی دکان میں جاتے ہیں، اس بندے سے پوچھتے ہیں کتنے پیسے ہیں، تو وہ آپ کو بولتا ہے 50 روپیز، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کبھی اسکول میں نہ گیا ہو۔ ہم اسے سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ ہمارا اکثر طبقہ عام جو الفاظ بولے جاتے ہیں انگلش کے وہ سمجھتا ہے۔ کیسے سمجھتا ہے؟ اب یہاں پر دو مقابلے ہیں، جیسے حضرت فرما رہے ہیں یہ استعمار ہے، دو مقابلے ہیں۔ ایک نے کوشش کی کہ انگریزی اثر و رسوخ پا جائے، دوسری طرف سے دفاع کی ضرورت تھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم صرف مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے رہنما بننے جا رہے ہیں، قائد بننے جا رہے ہیں، ان کو درست سمت میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے چھوڑ دی۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ اگر ادھر سے بھی قوت ہو، ادھر سے بھی قوت ہو، تو جس کی قوت کم ہوگی دوسرا اس پر حاوی ہو جائے گا۔ لہٰذا عام مسلمان اچھی خاصی انگریزی سمجھتا ہے، خدا کی قسم اگر وہ اتنا عربی سمجھتا ہوتا تو قرآن پاک کسی کی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ کوئی خطیب کتنی ہی فصاحت اور بلاغت والا کیوں نہیں، اس کا جوش بیان کتنا ہی آگے کیوں نہیں بڑھا ہوا، قرآن سے تو نہیں بڑھ سکتا، قرآن سے تو آگے نہیں جا سکتا۔ اسی لیے تو یہ کافر سب کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو مت سنو، کیونکہ قرآن کو سنو گے تو تبدیل ہو جاؤ گے۔ آج اگر 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال پڑھنے کے بعد بھی ایک ہوتا ہے فہم مباشر، فہم مباشر یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ میرے صیغوں پر غور نہیں کر رہے، مضمون پر غور کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے جمع کا صیغہ بولا، میں نے مفرد کا صیغہ بولا، میں نے کون سا صیغہ بولا، آپ اس پر غور نہیں کر رہے۔ آپ جو میں مضمون بول رہا ہوں نا، آپ اس پر غور کر رہے ہیں، اس کو فہم مباشر کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے 8 سال پڑھنے کے بعد 7 سال پڑھنے کے بعد کیا قرآن کا فہم مباشر ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو 8 سال زندگی کے بہترین، 7 سال زندگی کے بہترین، 4 سال زندگی کے بہترین، زبان سیکھنے کے لیے تو 5-6 مہینے کافی ہے بھائی۔ 4 سال گزر چکے ہیں مجھے ادارے کے اندر، مجھے عربی نہیں آتی، مجھے عربی کا فہم مباشر حاصل نہیں ہوا، تو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ عربی پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا آپ کو۔ دیکھیے درس نظامی ہماری ساری کی ساری کتابیں عربی زبان میں ہیں، تو آپ یوں سمجھے کہ اگر آپ کو عربی آ جاتی ہے تو کتابوں کا حاشیہ پڑھنا، کتابوں کی عبارت پڑھنا، عربی شروحات سے استفادہ کرنا آپ کے لیے ایسے ہوگا جیسے آپ اردو کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، ہم صرف، نحو، بلاغت، بدیع، معانی یہ سب کچھ پڑھتے ہیں عربی کے لیے، اور عربی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مجھے پشتو نہیں آتی ہے، پشتو نہیں آتی مجھے، کوئی بندہ مجھے پشتو کے بارے میں اس کے معانی، بدیع، فصاحت، بلاغت کو ذکر کرے گا، مجھے کتنا فائدہ ہوگا اس سے۔ تو کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ وہ دروس البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے لو کان المخاطب شاکا، اگر وہ مخاطب آپ کے سامنے جو ہے وہ شک میں مبتلا ہے، فتأتی بتاکید واحد، تو ایک تاکید لے کر آؤ گے۔ اگر مخاطب کو شک ہے تو آپ ایک تاکید لیں، اگر شک اس کا زیادہ ہے فتأتی بتاکیدین، 2 تاکیدیں لے کر آؤ گے، اور پھر اگر کہتے اور زیادہ شک ہو تو 3 تاکیدیں لے کر آؤ گے۔ بھائی ہم تو کیف حالو کا نہیں بول سکتے، وہ تاکیدیں کہاں ہیں؟ ہیہات لما توعدون، اس میں اللہ تعالیٰ کتنا عجیب و غریب انداز سے ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کون سمجھتا ہے؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو۔ تو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے واما من اوتی کتابہ بیمینہ پر آپ کا دل خوشی سے آگے نہیں بڑھتا، اور واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، یہاں پر اگر پریشانی نہیں ہوتی تو بہت معذرت سے ہم نے قرآن کا مفہوم نہیں سمجھا ہے۔ تو جب ہم نہیں سمجھتے تو باہر کے کسی بندے سے کیا شکایت کریں بھائی؟ جب میں نے ہی نہیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی کوشش کی، جب ہم نہیں۔ اور کوئی بھی اور زبان سیکھنے کے لیے آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ابھی چائنیز سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہر لفظ وہ نیا ہوگا، اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔
عربی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق واسطہ ہے بھائی؟ آدھے سے زیادہ الفاظ اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ عربی کے ہیں، ادھر سے بھی ہمیں سہولت مل گئی۔ ہم اذان سنتے ہیں وہ عربی میں ہے، ایک زبان کو سن سن کے بھی انسان سیکھتا ہے نا۔ قرآن پاک ہم میں سے ہر شخص پڑھ سکتا ہے، احادیث ہم میں سے ہر شخص پڑھ سکتا ہے، اور پڑھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، خطبہ سنتا ہے۔ تو جب اتنی مانوسیت ہماری عربی کے ساتھ ہے تو 2-4 سٹیپ اور اٹھانے، 2-4 خطوات اور آگے کرنے، آگے عربی آسانی سے کھڑی ہے۔ لیکن نیت تو کی جائے، کوشش تو کی جائے کہ مجھے یہ سیکھنی ہے، اس بات کی ضرورت تو محسوس کی جائے کہ مجھے یہ آنی چاہیے۔ تو بھائی اگر نہیں آئے گی تو پھر سمجھ لیں کہ عام بندوں سے شکوہ شکایت نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان کیسے ہے، نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت، تجھے ہی سے مدد۔ ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر جا کے قبر پہ سجدہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہا ہے۔ تو آپ کا معاشرے کے اندر، آپ حضرات کا معاشرے کے اندر جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا بہت سارا حصہ اگر اس عربی کو عام کر دیا جائے تو وہ بہت سارا یہ جتنی شرک و بدعات ادھر ادھر کی چیزیں ہیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ تو ایک طالب علم کے لیے خاص طور پر جب ہم دورہ حدیث میں پہنچتے ہیں 2-4 لوگوں کے نتائج کو نتائج نہیں کہا جاتا۔ میں ذاتی طور پر اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہمارے بڑے بڑے مدارس کے اندر دورہ حدیث کے اندر عبارت بہت سپیڈ سے چلتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان احادیث مبارکہ کو سمجھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھتے تو دورہ حدیث میں پڑھنے والا کم از کم ادارے کے اندر 8 سال گزار چکا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ خود تجربہ ہوا ہے بھائی۔ تو عربی تو بہت آسان ہے لیکن ہم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی ہے۔ عربی کے لیے ذہن میں رکھیے، بس آخری بات عرض کر کے 3-4 منٹ رہ گئے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اس ضرورت کو محسوس کریں۔ کتنا زبردست ہوگا میں آپ کو اردو کی کتاب دوں اور میں آپ کو کہوں کہ یہ والی اردو کی کتاب آپ حل کر کے لے آئیں، کتنی آسانی سے حل کریں گے، بہت آسانی سے آپ حل کر لیں گے۔ وہی اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ عربی کی جتنی کتابیں، ان کے حاشیہ، ان کی ساری چیزیں بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ایک عالم جب فارغ ہوتا ہے، ایک طالب علم جب فارغ ہوتا ہے تو اندر سے وہ خالی ہوتا ہے، اندر سے اسے کسی چیز پر اعتماد نہیں ہوتا، نہ اسے پوری طرح سے عربی آتی ہے، نہ اسے پوری طرح سے صرف نحو آتی ہے، نہ اس کے پاس پوری طرح سے احادیث ہے، کچھ بھی اس کے پاس پوری طرح سے نہیں ہے، تو وہ معاشرے کے اندر کام کیسے کرے گا؟ پہلے تو اپنے اندر مطمئن ہونا چاہیے، احادیث مبارکہ سے گزرتے ہوئے ایک ایک حدیث کو پڑھتے ہوئے ہمارے عقیدے کے اندر فرق آنا چاہیے، مضبوطی آنی چاہیے۔ اگر نہیں آ رہی تو نقصان ہو رہا ہے۔ لہٰذا بہت آسان طریقہ کار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کے حوالے سے بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم طالب علم کس انداز سے بہت آسانی سے عربی کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے، جو سب سے آسان ہے، ذہن میں رکھیے، کوئی بھی بندہ زبان اس وقت تک نہیں سیکھ سکتا جب تک اس کو خود سے بولتا نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بولنے لگتے ہیں تو کوئی بھی آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا کہ ہر بول جو ہے وہ صحیح بول رہا ہو، بلکہ کیا کرتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر طالب علم ساتھی عربی اس لیے نہیں بولتے کہ ان سے غلط نکل جاتا ہے۔ تو ہمارے استاد محترم شیخ موسیٰ عراقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مثال عربی سیکھتے ہوئے یا کسی بھی فن کو سیکھتے ہوئے کمثل الصبی، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس طرح کی ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی بچہ نہیں دیکھا ہوگا جو پہلے لیٹا ہوا تھا اچانک سے اٹھا اور بھاگنا شروع کر دیا اس نے، بلکہ وہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، کبھی کسی چیز کو پکڑ کر کبھی بیڈ سے نیچے گرتا ہے، کبھی کہاں سے ایک وقت آتا ہے کہ پھر باپ بھی اس کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ شروع میں غلط بولیں گے تو جن ساتھیوں کو کچھ نہ کچھ عربی کے ساتھ مناسبت ہے، ثانیہ میں ہے، ثالثہ میں ہے، چلو یہ تو میں کسی کو کہہ سکتا ہوں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک، من این انت، ما اسمک، یہ چند الفاظ تو میں بول سکتا ہوں۔ یار باہر معاشرے میں جاؤ، خدا کی قسم اگلا بندہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے کہ نہیں آتی، وہ آپ سے فوراً بولتا ہے ہاؤ آر یو، واٹس یور نیم، وہ فخر سے بول رہا ہے۔ اور میں اس زبان پر شرم محسوس کر رہا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ فخر کافی نہیں ہے
کہ ہم اس زبان کو بولنے جا رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان استعمال کی. تو کس بات کی خجالت اور کس بات کی شرمندگی؟ اگلے نے تو کبھی آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی، اگلا تو بول رہا ہے. تو جتنا آپ عربی زبان سیکھتے چلے جائیں گے آپ قرآن اور حدیث کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور مسئلہ نہیں ہے کوئی، تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اپنے آپ کو نیچا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا سب سے پہلا میں نے اصول بتایا کہ کوشش کریں کہ عربی بولنا شروع کریں. دوسرا درجہ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ اگر غلطی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان لفظ بولتا ہے، اس کا دماغ اس کو کہتا ہے نہیں یہاں ماضی بولنی تھی مضارع بول دیا. تو آپ کا دماغ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب دوسری مرتبہ اسی لفظ کی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ آپ سے غلط نہیں بلوائے گا، وہ آپ کو صحیح بول لے. یہ ہمارا تجربہ ہے. تو دو کام آپ حضرات شروع کریں گے انشاءاللہ. پہلا تو یہ ہے کہ عربی شروع کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر غلط بولا جا رہا ہے تو پریشان نہیں ہونا. آج جو طالب علم آپ کا مذاق اڑا رہا ہے یا آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا آپ کو عربی بولتی ہے، بولتے ہوئے بڑے عربی آ گئے، یقین مانیے 3 سے 4 مہینے کے بعد وہ کسی اپنے ساتھی کے پاس بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا یار اس کی عربی بہت اچھی ہوگی. تو کون کون اس تک پہنچے گا بھائی انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ادارے کا آخر میں پھر بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن رات دگنی ترقی نصیب فرمائے، اور آپ سب حضرات کا بیٹھنا اور بالخصوص اساتذہ کرام کا بیٹھنا جو ہے وہ قبول فرمائے. کوشش کریں کہ اس سوچ کو لے کر، اس ہدف کو لے کر، اس ٹارگٹ کو لے کر آپ اپنی زندگی کو گزاریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.